بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ اکنامکس معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیکس کلچر۔ ٹیکس کلچر کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ٹیکس گورنمنٹ کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر حکومت نے اپنے بہت سارے جو مالی ضروریات ہیں یا جتنے بھی اخراجات کے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے حکومت کو مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حکومت ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس کے ذریعے سے اور نان ٹیکس اپنی جو مدات ہیں وہاں سے حکومت اپنے لیے آمدنی اکٹھا کرتی ہے۔ حکومت کی اہم جو مدات ہیں اخراجات کی، وہ دفاع ہے، پولیس ہے، امن و امان ہے، سماجی معاشرتی خدمات ہیں، اس میں تعلیم، صحت عامہ، سیاحت، تفریحی سہولیات، انصافی فراہمی ہے جس کے لیے عدالتیں ہیں، اور اسی طرح سے معاشی ترقی کے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر ہے جس میں بجلی، گیس، تیل اور مختلف ترقیاتی منصوبے شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام جتنی بھی مدات ہیں حکومت کی، ان کے اوپر آنے والے جو اخراجات ہیں وہ حکومت نے ٹیکسوں کی وصولی کے ذریعے سے ان کو میٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کلچر کے لیے ٹیکس عائد کرنے کے اصول اسٹوڈنٹس ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کن کن اصولوں کے تحت کوئی بھی حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے تو وہ میکسیمم ٹیکس اکٹھا کرنے میں کامیاب رہ سکتی ہے۔ چونکہ ٹیکس ایک لازمی ادائیگی ہے، کوئی بھی جو کسی ملک کا باشندہ ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ٹیکس دینے سے، قانونی طور پر وہ پابند ہے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے۔ ٹیکسوں کی جو میجر اقسام ہیں وہ بیسیکلی تو ہم اس کو دو اقسام میں ڈیوائڈ کریں گے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس۔ براہ راست ہے یا بلا واسطہ، اور دوسرا ہے بالواسطہ ٹیکس۔ براہ راست ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتے ہیں جس میں کہ جس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے اسی شخص نے یا اسی کمپنی نے ٹیکس ادا کرنا ہے، وہ اپنے اس ٹیکس برڈن کو کسی دوسرے پہ، آگے کسٹمر پہ، کسی اور پر شفٹ نہیں کر سکتا، منتقل نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کی جو اپوزٹ دوسری ٹائپ ہے وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس۔ یہ ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں جو کہ جس کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ خود اس کو پے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ٹیکس برڈن کو آگے شفٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص ٹیکس پے کر رہا ہے ایکچولی وہ ٹیکس اس کے اوپر لاگو نہیں ہوا تھا، وہ انڈائریکٹلی دوسرے کے بھی آپ پہ ٹیکس پے کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سیلز ٹیکس، تو سیلز ٹیکس ایکچولی اس پروڈیوسر کے اوپر ہوتا ہے، اس سیلر کے اوپر ہوتا ہے جو چیزیں سیل کر رہا ہے، وہ اس ٹیکس کو کسٹمر سے وصول کرتا ہے اور اس طرح سے وہ اس کا برڈن کسٹمر پہ ڈال دیتا ہے۔ جنرل سیلز ٹیکس ہم دیکھتے ہیں کموڈیٹیز کی پرائسز کے اندر ہی شامل ہوتا ہے، عام طور پر کسٹمرز کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ قیمت جو ادا کر رہے ہیں اس قیمت میں پرائس کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی انکلوڈڈ ہے۔ تو ٹیکسوں کا نظام جتنا زیادہ اس کو ٹیکسوں کے اصولوں کے حساب سے ڈیزائن کیا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ فروٹفل ہوگا، اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اس سے اتنی ہی زیادہ کوانٹٹی میں ٹیکس وصول کیے جا سکیں گے۔ جیسے کہ ہم پیچھے ٹیکسوں کے اصول میں یہ پوائنٹس ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹیکس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ سمپل ہو، بہت زیادہ سمجھنے میں آسان ہو اور لچکدار ہو، اور اس میں اگر ان تمام اصولوں کی پابندی کی جائے تو ٹیکس دہندہ جو ہے اس کو بھی ٹیکس کا زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوگا، اور جو ٹیکس وصول کرنے والا یا اکٹھا کرنے والا عملہ ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک طریقے سے بہتر انداز میں ٹیکس اکٹھا کرنے میں کامیاب رہ سکے گا۔ اب اسٹوڈنٹس ہم مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر کیا ہے، کہ جو بیسک خصوصیات ہیں، جو فیچرز ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں انہیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم ایک اندازہ لگائیں تو اس کے مطابق پاکستان کی جو حکومت ہے، مرکزی حکومت، اس کی آمدنی کا تقریباً 75% ٹیکسوں سے آتا ہے، جبکہ 25% نان ٹیکس جو ریسورسز ہیں وہاں سے حکومت وصول کرتی ہے، اور صوبائی حکومتیں اپنی آمدنی کا 60% ٹیکسوں کے ذریعے سے حاصل کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس حکومت کی آمدنی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں، ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ٹیکسز کا۔ اگر ٹیکس صحیح طریقے سے اور مکمل کوانٹٹی میں اکٹھے ہوں گے تو حکومت اپنے تمام منصوبوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جو اخراجات کی مد میں حکومت نے کیے ہوتے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جو ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کا 60% بالواسطہ ٹیکسوں سے آتا ہے، جبکہ 40% براہ راست ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کی ڈویژن ہے، اس طرح سے کی ہوئی ہے کیونکہ جو بالواسطہ ٹیکسز ہیں وہ قدرے حاصل کرنا یا اکٹھے کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آٹومیٹیکلی ہر کسٹمر پے کر رہا ہے، قیمت کے اندر شامل ہے، تو وہ وصول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بالواسطہ ٹیکسز کا چونکہ بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم یہ کیٹیگری دیکھیں کہ بالواسطہ ٹیکسز
کا پرسنٹیج زیادہ ہے، پروپورشن زیادہ ہے، تو چونکہ پاکستان میں بھی ایسا ہی فالو کیا جا رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس سسٹم ہے یہ غیر مؤثر نظام ٹیکس ہے، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ برڈن زیادہ، بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ غریب لوگوں کی آمدنی کا زیادہ حصہ اسی پہ خرچ ہوتا ہے، اور وہ ٹیکس زیادہ ادا کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہے۔ پھر دوسری طرف ہم اگر براہ راست ٹیکسز کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس چوری بہت عام ہے۔ جو لوگ ہیں جن کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جن کے اتنے لنکس ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ ان تعلقات کی بنیاد پر عملے سے ملی بھگت کر کے یا رشوت دے کر ٹیکس ادا کرنے میں کمی بیشی کرتے ہیں، وہ ٹیکس پورا ادا نہیں کرتے اور اپنی آمدنی پوری شو نہیں کرتے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارا ٹیکس اکٹھے ہونے سے رہ جاتا ہے بددیانتی کی وجہ سے۔ این ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ تمام صوبوں اور وفاق کی اتفاق رائے سے حل ہو چکا ہے، لہٰذا وفاقی ٹیکس وصولیوں میں سے صوبوں کو ملنے والے حصے پر صوبوں کے تحفظات نہیں رہے، جو کہ پہلے ایک ایشو چل رہا تھا کہ جو سینٹرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھے کرتی ہے اس میں صوبوں کو کیا پورشن ملے گا، اس کے اوپر اب صوبوں کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ 18 کروڑ عوام میں سے تقریباً 13 لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر حکومتی تنخواہ دار ملازم ہیں۔ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کی سیلری میں سے آٹومیٹیکلی سیلری میں سے ڈیڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، منتھلی بیسس پہ ٹیکس کی کٹوتیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام ٹیکس پے کری اس میں سے بھی ایک بڑا جو تناسب ہے وہ ایسے لوگوں کے جو ملازمین ہیں جن کا آٹومیٹیکلی ٹیکس ڈیڈکش ہو جانا ہے، لیکن خود سے جو پرائیویٹ جابس کرنے والے لوگ ہیں یا پرائیویٹ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹیکس اتنی ایمانداری سے ادا نہیں کرتے۔ نیکسٹ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اگرچہ سرمایہ دار اور پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے بے تحاشا دولت کماتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ٹیکس کی ادائیگی اس قدر نہیں ہوتی، وہ ٹیکس پورا ادا نہیں کرتے، اپنی آمدنی کو پورا ظاہر نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ پاکستان کے اندر غیر منصفانہ ہے، کم لچکدار ہے، اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، غیر مؤثر ہے، پست استداد کار ہے اس کی، اور ناجائز طریقوں کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکس چور جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اگر ہم مالی سال 2018-19 کے بارے میں دیکھیں تو اس دوران 13.9% اس کی شرح رہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، کہ جی ڈی پی میں ٹوٹل ٹیکس کتنا کنٹریبیوٹ ہو سکا، اور اس کے بعد جو اس سے جو پریویس ایئر تھا، مالی سال تھا، اس میں یہ شرح 13.7% رہی۔ مالی سال 2018-19 کے دوران ٹیکس وصولی کی شرح نمو 1.8 رہی اور ٹیکس وصولی جی ڈی پی کا 15.1% رہی۔ یہ پرسنٹیج ہے اسٹوڈنٹس، یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ نے یہ پوائنٹس یاد کرنے ہیں۔ کچھ اسی بک کی مشقی سوالات ہیں جس میں سے ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں، تو یہ تقریباً سارے چیپٹر کو کور کر لیتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہر ٹاپک کو کمپلیٹ پریپیئر کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی اگر ایم سی کیو کسی بھی حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو وہ ٹاپک اگر آتا ہوگا آپ آرام سے اس کا آسانی سے اس کا جواب سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پہلا کوسچن ہے، کسی ملک کے عوام کے معیار زندگی کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ زرعی آمدنی ہے، فیکس آمدنی ہے، قومی آمدنی ہے، صنعتی آمدنی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی آمدنی ہے، فیکس آمدنی کے پر ہیڈ انکم کتنی ہے۔ اسی طرح سے یہ تمام سوالات ہیں، یہ وہی ہیں جو ہم نے اس پورے چیپٹر میں ڈسکس کیے ہیں، پرسنٹیج والے کوسچنز بھی ہیں، ویلیوز والے بھی ہیں۔ تو ایم سی کیو اسٹوڈنٹس آپ نے تمام کے تمام پریپیئر کرنے ہیں، جتنے بھی یہاں دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس جو بھی بک موجود ہے اس میں جو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں وہ تمام پریپیئر کرنے ہیں تاکہ اینول ایگزام میں آپ کا جو ایم سی کیوز کا 20 مارکس ہیں وہ سیکیور ہو جائیں، آپ وہ لازماً اس میں کوئی کمی نہ ہو سکے، آپ کمپلیٹ مارکس سیکیور کریں انشاءاللہ۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔